اسماعیل اگین بڑے بیر پشاور کی جانب سے ڈاکٹر عرفان اللہ کا سلام قبول کیجیے گا۔ ناظرین کرام، او سی ڈی یا وہم پہ آج دوسری قسط میں ہم بات کرنے جائیں گے۔ کچھ علامات جو کل رہ گئے تھے اس کی وضاحت کرتے جائیں گے اور اس کے لیے کیا طریقہ علاج اختیار کیا جائے گا اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جب خاندان کے لوگوں کو ہم کچھ ہدایات دیتے ہیں تو وہ اکثر اس میں غلطیاں کرتے ہیں اور مریض کو فائدہ ہونے کی وجہ نقصان ہو جاتا ہے۔ انہیں کوگنیٹیو تھراپی اور بیہیویئر تھراپی کے بارے میں بھی بات کریں گے اگر وقت مناسب ہوا۔ جس طرح کہ آپ نے کل کی ویڈیو وہم یا او سی ڈی کے نام سے آپ نے دیکھی ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک ایسی بیماری جس کو عام لوگ بیماری نہیں سمجھتے، لیکن جس شخص کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے اس کی زندگی بڑی تکلیف میں ہوتی ہے۔ یہ بیماری عموماً بچپن سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ 30 سال کی عمر سے زیادہ افراد میں پھر بہت نمایاں ہو کر نظر آ جاتی ہے۔ اب والدین یا گھر کے افراد کو کیا پتہ چلے گا کہ ان کے کسی فیملی ممبر کو او سی ڈی ہو چکی ہے یا وہ اس کا شکار ہے؟ تو وہم کا مریض جس طرح کل بتایا گیا تھا، ایک تو تکرار کرتا ہے، دہراتا ہے ایک بات کو۔ بعض اوقات وہ بعض افعال کو بھی بار بار دہراتا ہے اور اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ ایسا شخص جب کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے بعد جا کر تقریباً 40 سے 50 دفعہ تک وہ ہاتھ دھوتا ہے۔ اس کو اگر کوئی چھو جائے تو وہ باتھ روم میں بیٹھ کے تب تک پانی کے نیچے بیٹھا رہے گا جب تک کہ اوپر ٹینک میں پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس طرح خواتین جب کپڑے دھوتی ہے واشنگ مشین میں تو وہ بھی گھر کا پورا پانی ایک ہی دھلائی میں صرف کر دیتی ہے۔ بچے عموماً جب اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو کسی ایک چیز کو بار بار چھوتے ہیں، لمس کرتے ہیں، چک کرتے ہیں اور پھر جا کر اپنا ہاتھ دھوتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کو اگر آپ صاف ستھری جگہ پر بھی بٹھا دیں تو ان کو آلودگی نظر آتی ہے اور ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں پوری ہوا جراثیم سے بھری پڑی ہے اور آلودہ ہے اور بس سب لوگ مل کے جو ہے نا اس کو جراثیم زدہ ماحول میں بٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس کو بعض اوقات سانس لینے میں بھی دشواری ہو جاتی ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم سانس لے تاکہ کوئی جراثیم اس کے نتنوں کے ذریعے یا منہ کے ذریعے بدن میں داخل نہ ہو۔ جوان بچے اگر اس بیماری کے شکار ہوں تو وہ بار بار کپڑے بدلتے ہیں، شیشے کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ خاص کر مرد بچے یہ خواتین کی طرح میک اپ میں لگے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ایک قسم کی اپنی شخصیت میں کمی کا احساس ہوتا ہے۔ میک اپ کے ذریعے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو اپنا آپ بدصورت لگتا ہے اور اس طرح گھنٹوں گھنٹوں یہ شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، سٹائل بناتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ لوگ کو میں کیسے نظر ہوں گے اور لوگ کس نظر سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کے بچے زیادہ دیر تک شیشے کے سامنے کھڑے رہیں تو والدین پر لازم ہے کہ اس پر توجہ دیں اور ان کو سمجھائیں۔ اسکول اور کالج گوئنگ بچے اگر او سی ڈی کے شکار ہو جائیں تو وہ پڑھائی لکھائی میں بہت سست روی کا شکار ہوتے ہیں، ایک لفظ بہت غور سے پڑھتے ہیں، لکھنے میں بھی بہت وقت لگاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خدشہ اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ تو ان کو سمجھایا جانا چاہیے کہ بھئی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کی اصلاح کرے، کریکشن کرے، ڈیلیٹ کرے، دوبارہ سے لکھ لیں، لیکن ان کو کمی کا یہ احساس رہتا ہے اور اس وجہ سے وہ بار بار وہ چیز کرتا بھی رہتا ہے اور بہت سست روی سے کرتا رہتا ہے۔ اب جب ان کو کمپلشن شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم اردو میں خبط کہتے ہیں، یعنی اس طرح کے منفی خیالات جب
مریضوں کے ذہن میں آتے ہیں تو اس کے تحت پھر یہ اس کا اپنا رد عمل یا عکس عمل دکھاتے ہیں، ریئیکشنری ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ریئیکشن دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار کتابوں کو جاڑنا، بار بار اسکول بیگ کو کھولنا بند کرنا، جیومیٹری باکس کو کھولنا بند کرنا، ہر چیز کو سلیقے سے رکھنا، پھر جا کر ہاتھ دھونا، پھر جا کر شیشے کے سامنے کھڑا رہنا، اور اس طرح پورا دن یہ ضائع کرتے ہیں۔ اور اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، نہ ان کو کچھ یاد آ چکا ہوتا ہے، اور نہ ان کو کچھ سیکھنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس لیے والدین اس چیز پر بھی توجہ دیں۔ اب یہ مرض قابل علاج ہے، کئی طریقے علاج ہے، دوائیوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، بیہیویئر تھراپی بھی ہوتی ہے، ماحول کی تبدیلی سے بھی اس میں اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ کوئی بیماری کے تحت انسان اس طرح کر رہا ہے، اس لیے وہ لاپرواہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری شدت اختیار کرتی ہے اور اس کے سنگین نتائج بھی برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں۔ اکثر یہ سوال بھی اب آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا عورتوں میں، تو اس کا شرع تناسب جو ہے نا جنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، دونوں جنسوں کو ہو سکتی ہے، مردوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اور خواتین کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن خواتین کے لیے بہت مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ پھر ان کی ازدواجی زندگی میں بھی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، بچے پالنے میں بھی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، کھانا پکانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، گھر میں اگر مویشی پال رکھے ہو تو مزید ان کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے، اور اس طرح ان کی زندگی بہت اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بچی میں اس قسم کی بیماری پائی جائے تو والدین پر لازم ہے کہ بر وقت اس کا علاج کرے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ او سی ڈی یا وہم کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر خاندان کے افراد اور مریض بذات خود اس بیماری کو عام لوگوں سے، رشتہ داروں سے اور دوستوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو ایک اور بھی نقصان دہ عمل ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی پڑھا لکھا شخص ان کے ہاں مہمان آتا ہے یا کسی ڈاکٹر کی نظر پڑتی ہے، وہ جب کہہ دیتے ہیں تو یہ لوگ توجہ نہیں دیتے کہ نہیں جی یہ روٹین کی بات ہے، اور ہم بھی ہاتھ دھوتے ہیں، اور ہم بھی بعض اوقات کی بات اور ہوتی ہے، اور مسلسل کسی چیز کی تکرار اور دہرانا یہ ایک اور پیچیدہ کام ہے۔ بیماری کا جب حملہ ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آسانی سے اس ماحول سے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ 6-7 گھنٹے تک ایک ہی عمل کو مسلسل دہراتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بار بار ہاتھ دھونا، جس طرح میں نے پہلے کیا، 40-50 دفعہ ہاتھ دھونا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا، تو اپنے بستر پہ کسی کو نہیں بیٹھنے دینا، اپنے کرسی پہ کسی کو نہیں بیٹھنے دینا۔ دفاتر میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بندہ اس بیماری کا شکار ہو، اگر کوئی غلطی سے اس کی کرسی پہ بیٹھ جائے یا اس کی کسی فائل کو ٹچ کرے تو پورا دفتر سر پہ اٹھا لیتا ہے اور ایک مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ تو عام لوگوں کو چاہیے کہ ان رویوں کو سمجھے، ان کے ساتھ الجھے نہیں، اور کوشش کرے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جن سے ان بیچاروں کی تکلیف بڑھتی ہے۔ باتیں تو بہت کرنی ہے، لیکن شاید اتنی لمبی ویڈیو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو گزشتہ ویڈیو کو دیکھ کے اس کو ساتھ ملا کے آپ کو تقریباً 25-30% تک نو ہو او سی ڈی کے بارے میں، وہم کے بارے میں، میراگ کے بارے میں، آبسیشنز کے بارے میں، کمپلشن کے بارے میں آ چکی ہوگی۔ میری کوشش ہے کہ میرے پشتون بھائی، میرے پاکستانی بھائی، میرے افغانستان کے بھائی، میرے تمام مسلمان بھائی جن کو اس اردو کی سمجھ آتی ہے، اور ان چیزوں کو سمجھیں۔
اور اپنے گھر میں نظر دوڑائے، خود اپنی شخصیت کو پرکھ لے، اپنی شخصیت کا بھی جائزہ لے، کیونکہ اکثر وہم کے مریض کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ OCD کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے اپنی شخصیت کا بھی جائزہ لے لے، اپنے بچوں کا بھی جائزہ لے لے، اور انشاءاللہ کل اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بیہیویئر تھراپی پہ بات کریں گے، میڈیسنل طریقے سے جو کچھ ڈاکٹرز حضرات کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ شادی شدہ لوگ کس طرح اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے اس پر روشنی ڈالیں گے، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ ذہنی صحت ٹھیک رکھ سکیں، اور جتنا آپ ذہنی طور پر صحت مند ہوں گے آپ جسمانی طور پر اس سے ڈبل صحت مند رہیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ چینل سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور ہاں بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے، کیونکہ جب ہم اس قسم کی ویڈیوز آن لائن شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، دوستوں کی شکایت آتی رہتی ہے کہ آپ کی ویڈیو کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر ہم بھول جاتے، تو سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیا کرے تو انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔